میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے یاد دلانا. بہت اہم سوال ہے, اس کو تسلی سے آپ لوگوں نے سننا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کرپٹو کرنسی پر ایک فتویٰ دیا جس کے بعد سے یہ موضوع سوشل میڈیا پہ بہت گرم ہے. کرپٹو کرنسی سے متعلق گورنمنٹ کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے اس حوالے سے ملاقات بھی کی اور انہیں اس حوالے سے مزید گورنمنٹ کے اقدامات کی آگاہی دی. بہت سے لوگوں نے اس پر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے کہ مولوی اپنے مفادات کے لیے فتویٰ بدل دیتے ہیں. تصویر کا مسئلہ, یوٹیوب آمدن, لاؤڈ اسپیکر, اسلامک بینکنگ, یہ سب وہ مسائل ہیں جن میں مولویوں نے اپنے فائدے کے لیے فتوے بدل دیے. دیکھو, 3 مسئلے ہیں جن پہ بہت زیادہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. ایک تصویر کا مسئلہ کہ پہلے یہ تصویر کو حرام کہتے تھے, بعد میں حلال کر دیا. ایک لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ کہ پہلے یہ لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے, بعد میں جائز کر دیا. ایک یوٹیوب کی آمدن کا مسئلہ کہ پہلے یہ یوٹیوب کو حرام کہتے تھے, جب اپنے چینل کھل گئے تو حلال کہنا شروع کر دیا. میں بھی دیکھ رہا ہوں جب سے مفتی تقی صاحب کا کرپٹو کرنسی کے بارے میں فتویٰ آیا ہے, سب نے توپوں کے رخ اس طرف کر دیے. خوب اچھی طرح سمجھو, علماء نہ تصویر کو پہلے جائز کہتے تھے نہ اب جائز کہتے ہیں. تصویر پہلے بھی حرام تھی, آج بھی حرام ہے. اور میں اس کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. لاؤڈ اسپیکر کا جو مسئلہ ہے وہ ماہرین کی رائے میں اختلاف تھا. ہم نے ان اکابر کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے جو لاؤڈ اسپیکر کی بحثوں میں شریک تھے. جب لاؤڈ اسپیکر آیا ہے تو ماہرین جو انجینئرز تھے نا, وہ اس میں اختلاف کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم لاؤڈ اسپیکر میں بولتے ہیں تو ہماری آواز ختم ہو جاتی ہے, فنا ہو جاتی ہے, اور مائک ایک نئی آواز پیدا کرتا ہے جو اس کی کاپی ہوتی ہے. اس وقت علماء نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نئی آواز پیدا ہو رہی ہے تو پھر تو یہ جو اس میں تلاوت ہو رہی ہے امام کی یا تکبیر کہہ رہا ہے, وہ امام تھوڑی کہہ رہا ہے, وہ تو ایک مشین کا استعمال ہو رہا ہے. تو ایسے جیسے ریکارڈر چلا دیا آپ نے. اس بیس پہ علماء کی رائے میں اختلاف ہوا تھا, تو بہت سے علماء نے فتویٰ دیا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال, اس سے نماز نہیں ہوگی, نہ یہ اذان میں جائز, کیونکہ ریکارڈڈ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے اذان میں مؤذن اذان دینے کے بجائے فجر میں جو اس نے اذان دی تھی وہی ٹیپ ریکارڈر لا کے مائک کے سامنے رکھ دے, تو اذان ہو جائے گی کیا؟ نہیں ہوگی. یا تکبیرات میں امام جب رکوع میں گیا آپ نے ایک ریکارڈنگ چلا دی ہے اللہ اکبر, نہیں بھائی, امام کی آواز ہونا ضروری ہے. اس بیس پہ, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, ان اکابر سے جو اب دنیا میں نہیں ہے, بوڑھے تھے ظاہر ہے وہ اس وقت, جو دنیا سے چلے گئے ہیں, ہم نے ان سے براہ راست سنا ہے یہ کہ ماہرین کی رائے میں اختلاف تھا کہ یہ اوریجنل آواز ہے اسی کو بڑھایا جا رہا ہے یا یہ کاپی ہے. تو اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے غالباً 1928 میں فتویٰ دیا تھا کہ یہ استعمال جائز نہیں ہے, اور اس کی بنیاد اسی کو بنایا تھا کہ ماہرین کی نظر میں یہ ایک نئی آواز ہے, وہ آواز ختم ہو جاتی ہے. لیکن حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا اس بیس پہ کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ نئی آواز ہے, وہ نہیں ہے, تو بھی دیکھنے میں یہ ایسا ہی لگتا ہے جیسا امام کی آواز ہے, تو اتنا کافی ہے کہ عرف میں اس کو امام ہی کی آواز سمجھا جاتا ہو. یعنی یہ بھی متفقون علیہ فتویٰ نہیں تھا اس زمانے میں کہ لاؤڈ اسپیکر اس کا استعمال حرام ہے. سب علماء کا اتفاقی فتویٰ نہیں تھا, کچھ نے ناجائز قرار دیا, بہت سو نے جائز قرار دیا, اور جنہوں نے ناجائز قرار دیا انہوں نے بھی اس لیے ناجائز قرار دیا کہ جو اسپیکر کے ماہرین تھے وہی صحیح ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے. تو علماء کیا کریں گے؟ علماء تو, میں نے ایک مثال دی تھی نا, ایک آدمی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ یہ جو مرغی مفتی صاحب یہ پڑی ہوئی ہے اس کا گوشت رکھا ہوا ہے, حلال ہے یا حرام ہے؟ میں کہوں گا بھائی اگر حلال طریقے سے ذبح کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو حلال ہے, اگر حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا تو حرام ہے. آپ کہو گے یار آپ تو ہمیں کنفیوژن میں ڈال رہے ہو. میں کہوں گا میرے پاس تحقیق نہیں ہے کہ یہ جو گوشت ہے اس کی مرغی کو ذبح کیسے کیا ہے. اب تحقیق کرنے والوں سے جب میں نے تحقیق شروع کی تو ان میں اختلاف ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے مسلمان نے ذبح کیا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اس کو کسی غیر مسلم نے ذبح کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ذبح کیا ہی نہیں ہے. تو مفتی بیچارہ کیا کرے گا؟ مفتی کہے گا بھائی میرے پاس تو سورس نہیں ہے کہ حقیقت میں کیا ہوا ہے, میں تو جو لوگوں کا بیان ہے اس کے مطابق جواب دوں گا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ نہیں جی یہ باقاعدہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کیا مسلمان نے کیا تو اس کے لیے حلال ہے, اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ نہیں ہوا تو اس کے لیے حرام ہے. تو مفتی جب کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں جب مفتی لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو ماہرین سے رائے لیتے ہیں,
ماہرین ہی میں اختلاف ہوگا تو مفتی کہاں جائے گا بیچارہ؟ تو ان کی رائے میں بھی خود بخود اختلاف ہوگا. تو جو لاؤڈ اسپیکر جب یہ, کیونکہ بہت لبرل لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ مولوی اس زمانے کے حساب سے اپڈیٹ نہیں ہے, پہلے لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے پھر حلال کر دیا, پہلے یہ کرتے تھے پھر یہ کر دیا. بھائی لاؤڈ اسپیکر کو سب علماء نے کبھی بھی ناجائز نہیں کہا. جنہوں نے ناجائز کہا ہے ان کی بنیاد یہ تھی کہ یہ وہ آواز نہیں ہے, یہ ریکارڈڈ ہے. کیونکہ مفتی نہیں کہہ رہے, ماہرین کہہ رہے تھے. بعد میں سب ماہرین نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی یہ ریکارڈڈ نہیں ہے, اسی آواز کو مائک بڑھا کے بڑھاتا ہے. تو جب ان ماہرین نے یہ کہا کہ یہ وہی آواز ہے جس کو لاؤڈ اسپیکر بڑھا کے پیش کرتا ہے, تو سب علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کا استعمال کیا ہے, جائز ہے. لیکن جن کے دماغوں میں منفیت کا بھوسا بھرا ہوا ہے, جن کو مولویوں سے ویسے ہی چڑ ہے, ان کو مذہب سے چڑ ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مذہب کے خلاف بغض نکالے کیسے, تو مولویوں کو گالیاں دے کے نکالنا ہے نا انہوں نے. تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا, یہ مولوی سائنس میں پیچھے ہیں, ان مولویوں کو کچھ پتا نہیں, پہلے یہ فتویٰ بعد میں فتویٰ چینج. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ اس طرح سے ہوا ہے, ماہرین میں اختلاف تھا. دوسرا مسئلہ, دوسرا کیا مسئلہ تھا؟ ٹی وی کا. جب ٹیلی ویژن آیا ہے, دیکھو یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ بولو نا, نہیں تھی. نبی کے دور میں وہی تصویریں تھی جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں, قرار والی تصویریں, ڈیجیٹل فارم میں تھی نہیں. ان تصویروں کو علماء نے پہلے بھی ناجائز کہا, آج بھی ناجائز کہتے ہیں, اور ضرورت کے وقت ان تصویروں کا استعمال پہلے بھی جائز کہا اور آج بھی جائز. جب علماء اس تصویر کو حرام کہتے ہیں, جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے, قرار والی تصویر ہوتی ہے, ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہوتی, اس وقت بھی علماء کہتے تھے حج کے لیے بھی جائز ہے, ٹریولنگ کے لیے بھی جائز ہے, پاسپورٹ کے لیے بھی جائز ہے. کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ آج تک کسی عالم نے کہا کہ نہیں جی پاسپورٹ کے لیے بھی تصویر کھنچوانا حرام ہے؟ کہتے بھائی ضرورت ہے تو ضرورت کے وقت کیا ہے, جائز ہے. اب یہ جو ڈیجیٹل تصویر تھی نا ٹیلی ویژن کی, اس تصویر کے بارے میں اس وقت بھی علماء میں اختلاف ہوا کہ یہ وہ تصویر ہے بھی کہ نہیں ہے. تو بہت تھوڑے سے علماء اس طرف گئے کہ نہیں یہ تصویر نہیں ہے. یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحریر اب بھی تکمیلہ فتح الملہم میں موجود ہے, میں نے خود پڑھی ہے, صحیح مسلم کی شرح میں, عربی میں, اردو میں نہیں ہے. اردو میں اس لیے نہیں لائے کہ اس وقت ٹی وی کا استعمال اتنا نیگیٹو تھا کہ علماء نے اس کے تصویر ہونے کی بحث کو زیادہ ویلیو نہیں دی, اس کے جو سائیڈ افیکٹ نظر آ رہے تھے نا سوسائٹی کو, اس کو زیادہ ویلیو دی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کی بحث کی یہ تصویر ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں. کیونکہ یہ جو پازیٹو استعمال اس وقت سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل تصویر کا ہو رہا ہے, یہ اس وقت اس کا تصور بھی نہیں تھا. میڈیا سارا ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں, اور ڈراموں فلموں پہ جو کچھ دکھایا جا رہا تھا وہ سب کو پتا ہے کیا ہے. تو وہ علماء جو اس کو تصویر نہیں سمجھتے تھے, جن میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, ان کا ابھی بھی تکمیلۃ فتح الملہم میں صحیح مسلم کی عربی شرح میں ہے کہ انہوں نے اس پہ لکھا ہے, عربی میں لکھا ہے. علماء ہم تو پڑھتے تھے کہ اس کے تصویر ہونے پر ہمیں اشکال ہے, یہ ڈیجیٹل تصویر نہیں ہے. مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ, مفتی اعظم پاکستان رہے ہیں, وہ ایوب خان کے دور میں تھے, وہ ان کو بھی اس کے تصویر ہونے پر اشکال تھا کہ یہ ڈیجیٹل فارم میں جو تصویر ہوتی ہے اس پہ انہوں نے اشکال ظاہر کیا کہ اس کے تصویر ہونے میں تردد ہے. لیکن یہ باتیں عوام کے سامنے اس لیے نہیں لائی گئیں کہ تصویر کا کوئی اچھا استعمال سوسائٹی میں تھا ہی نہیں, اس لیے علماء نے ان بحثوں کو دفن کر دیا کہ بھائی اگر ہے نہیں ایسے کرنا کیا ہے, نقصان دیکھو کتنا ہو رہا ہے. اس لیے اس کے تصویر والا جو علماء حرام کہتے تھے وہ فتویٰ تو چلا ہے, اور اس حرام کہنے میں فائدہ بھی تھا. لوگ اس بہانے سینما گھروں سے بچ رہے تھے, لوگ اس بہانے ڈراموں فلموں سے بچ رہے تھے. یہ مطلب نہیں تھا کہ علماء کی تحقیق نہیں تھی, یا علماء جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے, یا وہ جلد بازی میں فتویٰ دے دیتے ہیں, بعد میں غور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. علماء کے سامنے اس کا منفی پہلو اور مثبت پہلو, مثبت 0 تھا اور منفی بہت زیادہ تھا. اس لیے اس دور میں بھی علماء نے ضرورت کے وقت تصویر کے استعمال کو جائز قرار دیا تھا. ضرورت کے وقت جو کسی کو جاب کے لیے امریکہ جانا ہے, پاسپورٹ میں تصویر کہتے جائز ہے بھائی, حالانکہ تصویر حرام ہے, لیکن علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ضرورت ہوگی تو کیا ہے, جائز ہے. اب جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے تو اس وقت 15-20 بلکہ اس سے بھی زیادہ 20-25 سال پہلے یہ بحثیں پھر علماء نے اٹھا لی تھی کہ اب ڈیجیٹل فارم میں جو تصویریں آ رہی ہیں, سوشل میڈیا آ رہا ہے, اور اب اس پہ نئے سرے سے دوبارہ غور کرنا پڑے گا. تو اس میں پھر غور و فکر کر کے دارالعلوم کورنگی میں 2 مہینے مجلسیں ہوئی ہیں. مجھ جیسے نالائق کو بھی ان مجلسوں میں شرکت کا موقع ملا ہے کہ بھائی اب اس کا صرف یہ والا پہلو نہیں ہے, اس کے بہت سارے پہلو ہیں.
تو ٹائم پہ علماء نے جنہوں نے جائز قرار دینا تھا انہوں نے جائز قرار دیا اور اس کا بھرپور استعمال کیا, کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ اس کا نیگیٹو استعمال بھی ہو رہا ہے اور پازیٹو استعمال بھی ہو رہا ہے. اس لیے علماء میدان میں آئے, انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کی ہے. لیکن جن کے دماغ میں منفیت کا گوبر ہے, نہ وہ یہ تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے, بس وہ ایک ہی بات کی, یہ پہلے مفتی تصویر کو حرام کہتے تھے, پھر تصویر کو حلال کر دیا, پہلے یہ یوں کہتے تھے. بھائی دو ہی چیزیں ملتی ہیں نا آپ کو, اور کتنے فتوے چینج ہوئے ہیں علماء کے. تیسری چیز یوٹیوب کی آمدن. لوگ کہتے ہیں پہلے یہ یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہتے تھے, پھر انہوں نے یوٹیوب کی آمدن کو حلال کر دیا. نہ بھائی, میں نے 2014 میں یا 13 میں میرے پاس پہلی دفعہ یوٹیوب کی آمدن کا مسئلہ آیا تھا, بلکہ شاید اس سے بھی پہلے, کہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن سے آمدن حلال ہے یا حرام. جامعۃ الرشید میں آیا تھا, میرا کوئی چینل نہیں تھا, نہ دور دور تک ہمارا چینل بنانے کا کوئی پروگرام تھا. اس وقت میرے قلم سے یہ فتویٰ لکھا گیا اور جامعۃ الرشید کے بڑے علماء کے دستخط ہوئے, جن علماء کا اب تک بھی کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے. اس وقت دستخط ہوئے کہ یہ آمدن جائز ہے, البتہ کچھ رقم اس میں صدقہ کرنی پڑے گی جو تھوڑا بہت اس میں ناجائز شامل ہو رہا ہے. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا اپنے چینل کھل گئے تو جائز ہے, نہیں بھائی, جب فتویٰ دیا ہے جب اپنے چینل نہیں تھے, اور جنہوں نے فتویٰ دیا ان کا اب تک بھی کوئی چینل نہیں ہے. اس لیے یہ بھوسا دماغ سے نکالو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا نا, ایک ہوتا ہے یوٹیوبر اور ایک ہوتا ہے یوٹیوبڑے. اچھی منہ سے اچھی بات نکالا کرو, پازیٹو سوچا کرو. ہاں چند مولوی غلط ہیں, لفافہ خور بھی ہیں, ناجائز بھی کھاتے ہیں, حرام بھی کھاتے ہیں. ان چند مولویوں کی وجہ سے سارے علماء کو غلط کہنا شروع کر دینا, یہ بہت بڑی خیانت اور بہت بڑی بدتمیزی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. رہا مسئلہ اسلامک بینکنگ کا, لوگ کہتے ہیں پہلے یہ اسلامک بینکنگ کو ناجائز کہتے تھے, اب جائز کر دیا. اسلامک بینکنگ کا پورا سیٹ اپ بنا کے دیا ہی ہمارے علماء نے ہے, اور یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں مفتی تقی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہیں بینکوں سے اس لیے حلال کر رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب پر امریکہ میں جو پابندی لگی ہے وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے. یہودی پریشان ہے کہ یہ شخص جہاں بھی دنیا میں جا رہا ہے سودی بینکاری ختم ہو رہی ہے, یہودیوں کی دکان بیٹھ رہی ہے. امریکہ نے پابندی لگائی ہے اور ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ سے پیسے لے کے اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ ہے دماغ میں از کالڈ گوبر, از کالڈ گوبر. جو مفتی تقی صاحب کے حالات جانتا ہے, میں جانتا ہوں پرسنلی حضرت کو, وہ گواہی دے گا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پیسوں میں لالچی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب اسلامک بینکنگ کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا, بہت پہلے, وہ میں بتاؤں گا ہوا کیا تھا, یہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے نہیں ہے, بڑے بڑے علماء ہیں پہلے سے ہیں. اس وقت بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک شاگرد ہیں جو میرے کلاس فیلو تھے, مفتی عامر شہید رحمہ اللہ تعالی, دارالعلوم کرنگی والے ان کو جانتے ہوں گے, میرے کلاس فیلو, بہت قریب ہم ساتھ رہے ہیں. وہ بیعت ہوئے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے انتقال کے بعد. جو مفتی عامر تھے میرے دوست تھے, وہ بیعت ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب سے. ہمارے شیخ کا جب انتقال ہوا مفتی رشید احمد صاحب کا رحمہ اللہ تعالی, تو مفتی عامر صاحب کس سے بیعت ہو گئے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے. میں اس کی سند پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اور یقین آ جائے. اور یہ بات ہوگی سن 2002 یا 1 کی, جب حضرت کا انتقال ہوا تھا. تو جب بیعت ہوئے تو مفتی عامر صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے حضرت سے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کچھ پوچھا, کیونکہ کہتے ہیں میرا ارادہ ہو رہا تھا میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کا. تو میں نے حضرت سے مشورہ لیا کہ کیا میں سیونگ اکاؤنٹ کھول لوں. اپنے پیر سے مشورہ لیا کہ سیونگ اکاؤنٹ کا جو پروفٹ ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ یہ پروفٹ تو ہم جائز سمجھتے ہیں, جیسے کہ تحقیق ہے, لیکن اپنے بارے میں فرمایا میں احتیاطاً یہ پروفٹ نہیں لیتا, اگر لوں تو صدقہ کر دیتا ہوں. دوسروں کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ جائز ہے, خود جائز سمجھ کے بھی استعمال نہیں کر رہے, احتیاط کی بیس پہ. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اس کا تو میں خود گواہ ہوں. مفتی عامر رحمہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ حضرت کا تقویٰ یہ ہے کہ جائز ہونے کے باوجود کہہ رہے میں استعمال نہیں کروں گا. اور میں حضرت کے حالات جانتا ہوں, جامعہ ازہر سے اور کہاں کہاں سے حضرت کو تدریس کی آفریں آئی ہیں, کتنی بڑی بھاری بھرکم تنخواہوں میں. حضرت نے ان تمام تنخواہوں کو ٹھکرایا ہے اور کہا کہ میں جس مدرسے میں ہوں یہیں میں پڑھاؤں گا, یہیں اپنے طلبہ کے ساتھ جینا مرنا, جو اپنے اکابر کا طریقہ چلا رہا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو وہ شخص جانتا ہے جو ان کی وزن کا, جس کو پتا ہے کہ ان کا ویٹ کیا ہے. وہی بات ہے نا, کوئی شخص کسی 21ویں گریڈ کے آفیسر کو دیکھ لے, 21ویں گریڈ کے آفیسر کو کہ اے سی چلا کے سو رہا ہے,
اور کیا یہ دیکھو عیاشی ہے, ایئر کنڈیشن چلا کے سو رہے ہیں, یہ عیاشی دیکھو. ٹماٹر بیچتا ہے اس لیے تجھے یہ عیاشی لگ رہی ہے. 21ویں گریڈ کے لوگوں کی یہ عیاشی نہیں ہوتی کہ اے سی چلا کے سوئے, وہ ان کی عیاشی کچھ اور ہوتی ہے. جاؤ نائٹ کلب میں جا کے ناچ رہے ہوتے ہیں, وہ شرابیں پی رہے ہوتے ہیں. یہ تو بڑا شریف ہے, اے سی چلا کے سو رہا ہے اور صبح فجر میں پہنچ رہا ہے. یہ ایک ہوتا ہے اوریجنل غریب, بیچارہ پیسوں کا غریب نہ ہو, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اگر پیسہ کمانا چاہتے, لاکھوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کروڑوں اتنی ورتھ ہے ان کی, اتنا ویٹ ہے ان کا دنیا کی نظر میں. مکہ میں 5 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رئیس رہے ہیں مکہ کے مفتیوں کے. مکہ کا جو بڑا مفتی ہے وہ مفتی تقی صاحب کا نائب ہوتا تھا. وہ عرب کسی اجمی کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے. عرب میں لسانیت آج بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کسی اجمی میں کتنا کما لو عرب نہیں مانیں گے, کیونکہ ان کو ہے کہ ہم عربی ہیں. نہ چاہتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب کو عربوں نے مانا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی, اور اپنا رئیس بنایا, اپنا باپ بنایا 5 سال. تو یہاں کے ٹچے اٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ میزان بینکوں سے پیسے لے رہے ہیں اس لیے انہوں نے فتوے کو حلال کر دیا, یہ میزان بینکوں سے. اب بھائی جان ہمیں پتا ہے مفتی تقی صاحب کہ ہمیں پتا ہے ان کے بارے میں کتنی رقم چیریٹی کرتے ہیں, کتنا صدقہ کرتے ہیں. یہ تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے حالات دنیا کے سامنے آئیں گے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. باقیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا, وہ بعد والوں کا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کھا رہے ہوں, کچھ کر رہے ہو, ہمیں نہیں پتا. ہم کسی کو نہ برا کہتے ہیں نہ اچھا کہتے ہیں. لیکن تم جیسے تمہارے دماغوں میں یہ دیکھو, کچھ لوگ ہوتے ہیں کم ظرف, چور, وہ کسی کو ایماندار سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک آدمی جو مسجد سے چپل چراتا ہو, کبھی سچ بولا ہی نہ ہو, اسے اگر یہ واقعہ سنایا جائے کہ میں نے فلاں کے پاس 1.5 کروڑ روپے رکھوائے تھے اور اس کے پاس پیسے لے کے بھاگنے کا بھی چانس تھا, لیکن اس نے اگلے دن خود ہی میرے گیٹ پہ لا کے ساری رقم پکڑا دی, چور کو یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ بھائی وہ کیا کہ جھوٹ بول رہا ہے. بھائی حضرت مفتی تقی صاحب اس لیول کے علماء صلحاء کے خاندان کے ہیں. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں ہیں اور ہمارے اکابر کے شاگردوں میں ہیں. ان بزرگوں نے ان کی تربیت کی ہے. ڈاکٹر اسرار کی ایک بات بڑی خاندانی, انہوں نے بولا کہ جو حضرت معاویہ پہ طنز کرتا ہے نا, وہ اصل میں نبی پہ الزام لگا رہا ہے کہ نبی کی تربیت میں کمی ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یزکیہم, صحابہ کا تزکیہ کون کرے گا؟ پیغمبر. حضرت معاویہ صحابی ہیں یا نہیں ہے؟ تو صحابی پہ اعتراض کرنا اس کی علامت ہے کہ تمہیں پیغمبر کی تربیت پہ تردد ہے. بڑی زبردست خاندانی بات کی انہوں نے. تو میرے بھائی یہ اکابر کی بڑے بڑے اکابر کی انہوں نے صحبت اٹھائی ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ, مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ, ان سب کی سوانح پڑھو, تمہارے ہوش اڑ جائیں گے, تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, میں نے تو اپنے شیخ کو 8 سال چپک کے زندگی گزاری ہے, مجھے پتا ہے ان کا کیا تقویٰ تھا, کیسے دل میں اللہ نے ان کے استغنا رکھا. تو اس لیے آپ 100 دفعہ مفتی تقی صاحب پہ اعتراض کریں, ان کے فتوے پہ اعتراض کریں, اور آپ کو حق نہیں ہے, مفتیوں کو حق ہے اعتراض کرنے کا. آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کو کیا پتا. علماء اشکال کریں, اعتراض نہیں, اور کر رہے ہیں, حضرت سے رابطے بھی کر رہے ہیں, اشکالات بھی کر رہے ہیں. ان کا ظرف بہت بڑا ہے, وہ ایک اشکال کو غور سے سنتے بھی ہیں, اور ان کا یہ ظرف ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو رجوع کرنے میں تردد نہیں کرتے. ہم نے ان کو دیکھا ہے. تکافل کے مسئلے پر جامعۃ الرشید والوں کی میٹنگ تھی, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک اشکال کیا حضرت کی تحقیق پر. حضرت نے اس اشکال کو مانا بھی اور کہا کہ اگر اس کا جواب مجھے نہیں ملا تو میں فوراً رجوع کا اعلان کر دوں گا. اس وقت ہمیں دیکھا کہ حضرت کا ظرف کتنا بڑا ہے. تو اس لیے یہ جو ٹوبڑے آئے ہوئے ہیں نا, ٹوبڑے, ان کی باتوں میں نہ آئے. اچھا, تو اسلامک بینکنگ کے بارے میں کہتے ہیں نا, پہلے کچھ بعد میں کچھ. اسلامک بینکنگ کا پورا خاصہ ہی ہندوستان کے علماء نے, پورا خاکہ ہندوستان کے علماء نے بنا کے دیا ہے. علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ تھے اس میں, مفتی رشید احمد صاحب تھے, مفتی شفیع عثمانی صاحب تھے, اور جو علماء بر صغیر انڈیا پاکستان کے علماء نے جو اسٹرکچر بنا کے دیا, پوری دنیا میں وہی اسٹرکچر چلا ہے. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے اسلامک بینکنگ کا؟ یہ ہمارے اکابر کو جاتا ہے. اور وہ پورا سیٹ اپ جو اسٹرکچر بنا کے دیا تھا, احسن الفتاوی مفتی رشید احمد صاحب کی کتاب ہے, اس میں وہ موجود ہے. تو یہ اسلامک بینکنگ ایسا نہیں ہے کہ بینکوں نے پہلے کر لیا ہو, علماء نے حلال کر دیا ہو. پورا سیٹ اپ علماء نے بنا کے دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ اس کو نافذ کریں گے تو یہ جائز ہے. بینکوں نے نافذ کیا, شروع میں 2 نمبریاں کی, دکھاتے کچھ تھے, عمل کچھ اور, کاغذ میں کچھ اور, عمل کچھ اور. علماء نے ہاتھ کھینچا. کئی بینکوں کو پہلے فتویٰ دیا جائز ہے, پھر ان سے ہاتھ کھینچ لیا, بھائی نگرانی نہیں ہو رہی ہے. میں بینکوں کا نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن اب چونکہ وہ بینک ٹھیک ہو گئے, اب نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علماء نے دیکھا کہ یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں, علماء نے فتویٰ دیا جائز ہے, کیونکہ انہوں نے وہ چلا دیا تھا نظام. پھر علماء نے دیکھا کہ یہ صرف کاغذ کی حد تک کر رہے ہیں, پریکٹیکلی نہیں کر رہے, علماء نے ہاتھ کھینچ لیا کہ ناجائز ہے. تو ناجائز یہ نہیں کہ فتوے چینج ہو رہے ہیں, اندر عمل ہی تبدیل ہو رہا ہے.
پھر اسٹیٹ بینک نے شدید نگرانی کی اور لا بنائے پاکستان میں اور عرب ملکوں میں کہ جو اسلامک بینک ہے اس کو کیسے پابند کیا جائے کہ جو ریٹرن میں اس کو لکھ کے دیا گیا ہے اس سے وہ انحراف نہ کرے. اور یہ چل رہا ہے, ہم گورے آ رہے ہیں اسلامک بینکنگ کی طرف, وہ مان رہے ہیں کہ یار اس میں فائدہ ہے. ہمارے ٹچے وہ سارے اسی پہ کہ سود کو حلال کر دیا اور سود خور ابے تمہیں انہوں نے سود سے بچایا ہے. دیکھو کسی چیز کو ناجائز کہہ دینا کمال نہیں ہوتا, اس کا آلٹرنیٹ دو. حکومت کہتی تھی کہ تم لوگ ہر وقت یہ بولتے رہتے ہو, ضیاء نے بھی کہا کہ تم لوگ بولتے رہتے ہو یہ اسلامک یہ بینکنگ سود ہے, تو اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل تو دو نا آپ. پھر علماء نے متبادل پہ محنت کی اور پاکستان میں یہ لا پاس کروا دیا کہ تبھی دیکھو جتنے بھی سودی بینک ہیں وہ ایک اسلامک ونڈو کھول رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ علماء کو جاتا ہے, لیکن مجال ہے پھوٹے منہ کو یہ ایک علماء کی تعریف کر دے کہ انہوں نے پاکستان میں سود کے خاتمے کے لیے کوشش کی ہے. نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے, بولو نا, گوبر. تو یہ ایک صحافی ہے, اس سے کسی اینکر نے پوچھا کہ انڈیا میں فلاں گاؤں میں ایک مفتی صاحب نے, مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ پہ اسکیننگ کی مشینیں نہیں ہوتی, یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پورا بندے کو اسکین کر لیتے ہیں, اس کے ایٹمی اثاثے وساثے سب پتہ چل جاتے ہیں, کون سے خزانے کہاں کہاں چھپا, خزانے ہیں بھی یا نہیں ہے سب پتہ چل جاتا ہے. تو انڈیا کے گاؤں میں فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے. تو وہ صحافی چیخ اٹھے, یہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ, یہ مولوی ایسے, یہ چاہتے ہیں دھماکے ہو جائیں. انڈیا کے بھی گاؤں میں کسی گاؤں کے مولوی نے فتویٰ دے دیا اور تو سارے مولویوں کو رگڑ رہا ہے. نہ مفتی تقی صاحب نے فتویٰ دیا, نہ بنوری ٹاؤن نے فتویٰ دیا, نہ جامع رشید نے فتویٰ دیا, نہ اشرف کوئی, نہ اہل حدیث نے, نہ بریلوی نے. کوئی عقل مند سوال نہیں کرے گا تو فتویٰ بھی کہاں سے نکال کے لایا, کوئی گاؤں کا, وہ بھی کوئی مولوی جس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جس کے دماغ میں گوبر ہوتا ہے نا وہ تلاش کرتا ہے نیگیٹو چیزیں. تو جب آپ میڈیا پہ آیا کریں اچھے دماغ کے ساتھ آیا کریں. تو اسلامک بینکنگ کو کا سیٹ اپ پورا بنا کے دیا کس نے ہے؟ یہ علماء نے دیا ہے, اور علماء کا مفتی رشید احمد صاحب نے دیا ہے. مفتی رشید احمد صاحب کا تو بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. حضرت کے پاس تو رقم آتی تھی, اتنی گڈیاں آتی تھیں, اسی وقت 1500 یا 2000 رکھتے تھے, اس زمانے میں ہو جاتا تھا 1500 میں گزارا, باقی سارا صدقہ کر دیا کرتے تھے. انہوں نے یہ سیٹ اپ بنا کے دیا تھا کہ اس طرح سے کرو گے تو کیا ہوگا, جائز ہوگا. اور وہ 6 عقود ہیں اسلامک بینک میں جو رائج ہیں اس کی بنیاد پہ. تو یہ الزامات مت لگایا کرو کہ ان کے, اچھا یوٹیوب کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا نا, یوٹیوب کی آمدن کو اس وقت ہمارا نہ کوئی چینل, اور جنہوں نے فتویٰ دیا, جنہوں نے ہمارے فتوے پہ دستخط کیے بڑوں نے, ان کا تو اب تک چینل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا اب میں آتا ہوں کرپٹو کی طرف. کرپٹو کے بارے میں حضرت کا جو فتویٰ آیا ہے نا, اس پہ بھی بہت سے لوگ, حالانکہ اس فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ ماہرین سے اب تک جو ہماری تحقیق ہوئی ہے, یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کس کے کندھے پہ ڈال دیا ہے, بولو, ماہرین. آپ لوگوں کو چونکہ ایک قسم کے ماہرین سے واسطہ پڑتا ہے نا, اس لیے آپ کنفیوز نہیں ہوتے. آپ کو اگر وقار زکا سے واسطہ پڑا, وقار زکا قابل احترام ہے میرا, اور وقار زکا کی پازیٹو بات یہ اس نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف اس طرح سے کلپ نہیں بنایا جیسے لوگ بنا رہے ہیں, بدتمیزی نہیں کی, اس نے احترام سے نام لیا. لیکن جو وقار زکا کے کلپ کو سنے گا وہ کہے گا یہ بالکل 100% کیا ہے, مال ہے. مبشر حسین رحمانی, ان کی آپ اسپیچ سنو گے آپ کو لگے گا یہ مال نہیں ہے, یہ معدوم چیز ہے, ہوائی چیز ہے. تو جب ماہرین میں اتنا زیادہ اختلاف ہو, اور ایک دو نہیں ہے, بہت سارے ماہرین ہیں, اور پھر اس کے سوسائٹی میں سائیڈ ایفیکٹ کیا آ رہے ہیں. کرپٹو ایک کرنسی کہا جاتا ہے. ہمارا رجحان جو ہے نا جامع رشید کا, اس کے جائز ہونے کی طرف ہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن جو مفتیان کرام ہیں وہ فتوے میں تقلید نہیں کرتے ایک دوسرے کی, وہ تحقیق کرتے ہیں. تو جامع رشید کے مفتیان جو بڑے مفتیان ہیں, جہاں تک میرا ان سے رابطہ ہے, ان کی نظر میں جواز کا پہلو غالب ہے. وہ اس کو مال مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں عرف کی وجہ سے بھی کوئی چیز مال بنتی ہے, لیکن فتویٰ تحریری دے نہیں رہے ہیں. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ بھئی ایسا نہ رجوع کرنا پڑ جائے کل بعد میں, جلد بازی نہیں کرو اس میں. ان کا اپنا رجحان جواز ہی کی طرف ہے. لیکن علماء کیوں خاموشی اختیار کی ہیں؟ یہ کرنسی ایز اے کرنسی یوز نہیں ہو رہی ہے. دیکھو میری جیب میں 100 روپے پڑے ہیں, میں اس سے دھنیا بھی لوں گا, پیاز بھی لوں گا, ٹماٹر بھی لوں گا, کچھ بھی لے لوں گا. یہاں جو کرنسی کی ڈیلنگ ہو رہی ہے نا, کرنسی خود مقصود ہے. کرپٹو والا خرید اس لیے نہیں رہا کہ اس سے میں کچھ خریدوں گا, وہ اس لیے خریدا ہے مہنگی ہوگی تو اس کو بیچ دوں گا. اور میں نے کرپٹو کے ہلے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ایک دفعہ میں نے دوستوں کی دعوت دی
تو ایک صاحب اچھے بھلے تھے, چند مہینے پہلے ملے تھے, بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, تو وہ اٹھ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ینگ لڑکا 22-23 سال کا. میں نے کہا اس کو ہو کیا گیا یار؟ انہوں نے کہا حضرت کرپٹو میں پیسہ لگایا تھا, کروڑوں روپے ڈوب گئے اس کے. تو یہ چیزیں بھی تو علماء کے سامنے ہے نا بھائی. یہ کرنسی ایز اے کرنسی یوز تھوڑی ہو رہی ہے. کرنسی خود مقصود نہیں ہوتی, کرنسی سے مقصد چیزیں ہوتی ہیں. یہاں کرنسی ہی میں کھیلا جا رہا ہے. لوگ آرٹیفیشل خرید کے جو کرپٹو کرنسی کا 1000واں حصہ تھا نا, جو 8 آنے کا ہوتا تھا, اب وہ کروڑوں روپے کا ہے. یعنی کرپٹو کے 8 آنے اور 4 آنے آج کتنے کے ہو چکے ہیں؟ کروڑوں کے. کیا شریعت کے مزاج کے مطابق ہے؟ بولو نا. شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس طرح سے, جوا کیوں حرام ہے اسلام میں؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا کرپٹو ناجائز ہے, اب تک ہم نے ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. جامعۃ الرشید کے علماء کا رجحان اس کے جائز ہونے ہی کی طرف ہے, لیکن فتویٰ نہیں دے رہے ہیں کہ کل کو رجوع نہ کرنا پڑ جائے, اس لیے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اور اس لیے خاموشی اختیار کی ہے بھائی, گورنمنٹ لیول پہ جب تک مضبوط قانون سازی نہیں ہو جاتی, یہ اسٹیبل نہیں ہو جاتی, ہوائی فائرنگ نہیں رہتی ہے, جب تک اسٹیبل نہیں ہو جاتی, کوئی پیچھے اس کے بیک اپ پہ ہو تو نا ذمہ داری تو لے, اس لیے وہ رکے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم بہت عرصے سے ہم یہی فتویٰ دے رہے ہیں, بھائی کوئی مجھ سے آ کے کوئی پوچھتے ہیں بھائی میں کرپٹو میں انویسٹ کر رہا ہوں, بھائی مجھ سے پوچھ کے انویسٹ نہیں کر, کل تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا تو کس کا گریبان پکڑے گا؟ میرا گریبان پکڑے گا. اچھا مفتی صاحب پھر حرام کہہ دو. نہیں بھائی ہم حرام نہیں کہتے, کیونکہ ہم اس لیے حرام نہیں کہہ رہے, آج میں نے حرام کہہ دیا, کل میں فتویٰ دے دوں گا جائز ہے, تو تو بولے گا اس وقت مجھے جو کم پیسوں میں مجھے یعنی جو میں کروڑوں روپے کما سکتا تھا تم نے میرا نقصان کر دیا. تو ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ تو کرپٹو کے بارے میں بھی اچھا ایک اور اہم بات یہ ہے, کچھ اسکالر ایسے ہیں, مجھے 26 سال ہو گئے فتوے کا کام کرتے ہوئے, اب تک 2011 میں کرپٹو پہ ہمارے جامعۃ الرشید میں تحقیق شروع ہوئی, 16 سال ہو گئے کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے, کیونکہ محقق ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی 16 سال کے بعد جا کے ایک نپا تلا سا فتویٰ دیا, اور وہ بھی ماہرین پہ ڈال دیا کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں. اس میں اشارہ دے دیا کہ ماہرین کی رائے تبدیل ہوگی تو ہمارا فتویٰ بھی تبدیل ہو جائے گا, اس میں اشارہ بھی دے دیا انہوں نے. 16 سال کے بعد اتنا بڑا مفتی. لیکن آپ یوٹیوب پہ اسکالر دیکھیں, آپ ادھر پوچھو ادھر ٹھک سے جواب, ادھر پوچھو ادھر ٹھک سے جواب آ گیا. یہ تحقیق نہیں ہے میرے بھائی, یہ ہوائی فائرنگ ہے. ایسے فتووں میں کوئی یہ کہتا ہے جائز ہے تو اس کے جائز کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے, کہہ دے ناجائز ہے تو ناجائز کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. فتویٰ ان لوگوں کا معتبر ہوتا ہے جو فتویٰ دینے کے اہل ہوتے ہیں, اور وہ جلدی فتویٰ نہیں دیتے, وہ ریسرچ میں گھستے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, اس کے بعد ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا آدمی بھی 16 سال انتظار کرتا رہا, حالانکہ وہ مالیات کے پوری دنیا میں ایکسپرٹ ترین مفتی سمجھے جاتے ہیں, وہ جلد بازی نہیں کر رہے. اور انہوں نے جب فتویٰ دیا تو حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا, حرام کا لفظ گاڑا ہو جاتا ہے, ناجائز کا لفظ استعمال کیا, اور وہ بھی کس پہ رکھ کے؟ ماہرین پہ رکھ کے. اور اس میں بھی انہوں نے یہ تحمل رکھا ہے کہ اگر کوئی ان کے اس فتوے پہ سے اتفاق نہیں کرتا, کوئی مفتی, ہر ایک کو نہیں, تو بھی ان کا ظرف بڑا ہے. کوئی اختلاف کرے تو ان کی طرف سے یہ بھی فتویٰ ہے کیونکہ جس کو جس مفتی کی رائے پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کر لے. اور میں نے بتایا کہ جامعۃ الرشید کا رجحان اس کے جواز کی طرف ہے. اچھا جو علماء کے خلاف ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اصل میں ان کو چونکہ پیسے نہیں مل رہے, یہاں سے بینکنگ سے پیسے مل رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے حرام کیا. اور جو علماء جائز کہتے ہیں یا جواز کی طرف رجحان ہے, جیسے جامعۃ الرشید کا اگر فتویٰ آ گیا نا ریٹرن میں کہ یہ جائز ہے, فوراً الزام, دیکھا اکابر کو 2 حصوں میں انہوں نے توڑ دیا, دیکھا اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لے کے حرام کو انہوں نے حلال کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں دماغ سے کیا نکالو؟ نیگیٹیوٹی نکالو, بھوسا نکالو ایک دفعہ دماغ سے, پازیٹو سوچنا سیکھو. اگر علماء کرپٹو کو حرام قرار دیتے ہیں تو بھی خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں, حلال قرار دیتے ہیں تو بھی اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے. دینی مسائل علماء سے سیکھیں, باقی علماء کی رائے میں اختلاف ہو تو جس عالم کی بات پر اعتماد و عمل کر لیں. الزامات نہ لگائیں کہ یہ حکومت سے پیسے لیتے ہیں. ان اکابر کی زندگیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اپنے شیخ کی بھی, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی بھی, اور ان باقیوں کی تو سوانح موجود ہیں. ان کے دل میں نہ دنیا کی محبت, نہ جاہ کی محبت, نہ شہرت کے بھوکے, نہ پیسوں کے بھوکے تھے. اور حضرت مفتی تقی صاحب کا تو لباس دیکھ لو, ان کا سادگی دیکھ لو,
ان کے تو کہیں سے جھلکتا ہی نہیں ہے کہ کوئی شو بازی والے عالم ہوں گے. اور بڑھاپا دیکھ لو, سفید داڑھی دیکھ لو. اس قدر بدتمیزی سے لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. کسی شخص میں کوئی قابلیت نہ ہونا, اس کا بڑھاپا دیکھا جاتا ہے, اس کی سفید داڑھی دیکھی جاتی ہے. لیکن پاکستانی قوم انتہائی درجے کی بدتمیز ہو چکی ہے. یہ اختلاف میں تمام حدود اور قیود کو ایک طرف رکھ دیتی ہے. اور میں اب آپ سے کہتا ہوں, میڈیکل سائنس نے کتنے رجوع کیے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میڈیکل سائنس, ہمیں یاد ہے 2004-05 تک سارے ڈاکٹر مجھے یہ کہتے تھے انڈے کی زردی نہیں کھانا. ریسرچ سے ثابت ہے, مشاہدے سے ثابت ہے, یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے, ریسرچ ہے کہ انڈے کی زردی میں کیا ہوتا ہے, کولیسٹرول. اللہ کا شکر ہے ہم نے ڈاکٹروں کی سنی نہیں, ہم کھاتے رہے, ورنہ آج 4 شادیاں نہیں کرتے. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ انڈے کی سفیدی کھاؤ, زردی کوے کو کھلا دو, بچوں کو بھی نہیں کھلاؤ. میں نے کہا مزہ ہی انڈے کی زردی میں ہے. اور یہ کہتے تھے ریسرچ سے ثابت ہے. آج سارے ڈاکٹروں نے رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ میں تو ڈاکٹروں کو برا نہیں کہتا اس میں کہ بھائی ان کے ذہن میں جتنی تحقیق تھی انہوں نے کر لی, یہ تو ان کی ایمانداری ہے کہ جب تحقیق بدل گئی فوراً بدلنے کا اعلان کر دیا, اس جھوٹ پہ قائم نہیں رہے. بھائی ہم انسان ہیں, علماء بھی انسان ہیں, نبی دنیا سے جا چکے ہیں, وحی کا دروازہ بند ہو گیا, نبی موجود ہوتے ہم جا کے پوچھ لیتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا. جب نبی نہیں ہے تو وہ مسائل جو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں ان میں اجتہاد ہوگا, اور اجتہاد تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ایک رائے کل تھی وہ چینج بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو جس عالم کی بات پر اعتماد و عمل کر لیں, زبان درازیوں سے پرہیز کریں. اور بھی بہت ساری ڈاکٹروں کی باتیں ہیں, جتنا ڈاکٹروں میں ریسرچ کے نام پہ اختلاف, اور اب بھی ہے, اور سارے محققین ہوتے ہیں, سارے ریسرچ پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیٹو ڈائٹ والے آپ دیکھو, جو کیٹو ڈائٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ بھی سارے محقق ہیں. ریسرچ پیپر امریکہ سے, یو کے سے, وہ کہتے ہیں کہ کیٹو ڈائٹ بالکل آپ اناج کھانا چھوڑ دیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دودھ بھی نہ پیو, اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے, تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے. ایسا لوگوں کو لگا دیا کیٹو 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 کیٹو, اور لوگ بھی کمنٹس آ رہے ہیں میں نے کیٹو پہ عمل کیا, آج میں فٹ فاٹ وغیرہ وغیرہ. دوسرا ڈاکٹر ہی ہوگا, ہو سکتا ہے اسی کا شاگرد ہو, وہ کہہ رہا ہے پاگل بنا رہا ہے. ہمیشہ سے انسان اناج کھاتا آیا ہے, اناج چھوڑ دیا کچھ فائدے حاصل ہو جائیں گے, مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے, شارٹ. وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں, کہتے ہیں انسان کے بچے بنو, دودھ بھی اللہ نے پیدا کیا, دیسی دودھ پی لو, یہ والا ڈبے کا نہ پیو, اور تھوڑا بہت میٹھا جو نیچرل میٹھا ہے وہ بھی ضروری ہے. میں ابھی کینیڈا میں گیا, ایک بڑے محقق ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا مفتی صاحب میٹھا نہیں چھوڑ دینا. صحیح ہے نا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میٹھا زیرو کر دو, نہ نیچرل میٹھا کھانا. حالانکہ میں نے اتنے ڈاکٹروں کی تحقیق سنی ہے, کہہ رہے ہیں میٹھا زیرو کرو. میں نے زیرو نہیں کیا. کیوں؟ دوسرے ڈاکٹر بھی ہیں, کہہ رہے ہیں وہ صاحب کھجورے آپ ناشتے میں نہیں, دوبارہ سے رات کو گرم دودھ میں کھجوریں ڈال دو, دودھ بوائل کرو, گھٹلی نکال کے کھجور تھوڑی سی پیسٹ بنا کے ڈال دو, صبح کھا جاؤ. اگر شوگر ہو تو پھر تم مرو گے, صبح کھا جاؤ. پھر بھی اگر تمہارے اندر طاقت نہیں آئی نا تو مر جاؤ پھر خودکشی کر کے. اس کا مطلب اب تمہارے اندر طاقت آ ہی نہیں سکتی. یہ طاقت کا ایسا بہترین نسخہ ہے نا, بچوں کو یہ ناشتہ کراؤ, رات کو گرم دودھ میں کیا ڈال دو, کھجورے, صبح ناشتے میں بچوں کو کھلا دو, جبڑا پھاڑ دیں گے تمہارا لڑائی کے دوران دوستوں کا. اتنی طاقت ہے اس میں. ڈاکٹر تو نہیں مانتے, زیادہ تر ڈاکٹر ایکچولی کھجور میں ٹھیش پیش لگا کے رکھا ہوا ہے, پاگل کے بچوں. خود اپنی تحقیقات دیکھ لو تم تو. اور جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں, حاملہ عورتیں, کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں, کسی وائٹامن کی ضرورت نہیں پڑے گی, الا یہ کہ اپنی صحت ہی کوئی خراب ہو, ہضم ہی نہیں ہو رہی. حضرت مریم کو اللہ نے پریگنینسی میں کھجور کھانے کا حکم دیا تھا. حزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا, اے مریم اس تکلیف میں اس کھجور کے درخت کو ہلا, تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا وہ کھجور کا درخت. فکلی وشربی, یہ کھجوریں کھا بھی اور پانی پی بھی, وقری عینا, اور ان کھجوریں اور پانی سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. مجھے معلوم ہے جب میں بہت زیادہ کسی کام میں تھک جاؤں, بھوک لگ رہی ہو, کھجور اور پانی رکھو, کھجوریں کھا کے اوپر پانی نہ پیو, کھجوروں کے ساتھ ساتھ ملا کے, ایسی طاقت آتی ہے. شوگر نہیں ہے تو بھائی صبح ناشتے میں کھجوریں کھاؤ, یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. ایک ڈاکٹر ہے یو کے بڑے سمجھدار ڈاکٹر ہیں, کہتے ہیں یہ جو میٹھا میٹھا اتنا بالکل ہی زیرو کروا دیا ڈاکٹروں نے, یہ فطرت پہ اعتراض ہے. ہر لذیذ پھل اللہ نے میٹھا پیدا کیا ہے,
شوگر کا پیشنٹ کے حکام الگ ہیں, یا شوگر ہونے والی ہے, یا موٹاپا بہت ہو گیا ہے, یا بالکل سارا دن بیٹھے رہتے ہو کام کے نہیں ہو, ایک الگ بات ہے. لیکن میرے بھائی تربوز بھی میٹھا, آم بھی میٹھا, سیب بھی بولو میٹھا, کھجور بھی میٹھی, اور تم نے سارا نیچرل کھاؤ, بہت زیادہ نہ کھاؤ. تو ڈاکٹروں کی تحقیق دیکھ لو, لیکن ڈاکٹروں کے خلاف ایسا کلپ کوئی نہیں بناتا. اب میڈیکل سائنس کو اٹھا کے پھینک دو, کلینک بند کروا دو, ان ڈاکٹروں نے ہمیں الو بنایا ہوا ہے. جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں فوراً کہاں پہنچتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس. پتا ہے یار, یہ نہیں کہ مفتی صاحب کے پاس آ جائیں یا کہیں اور چلے جائیں, ڈاکٹر صاحب. حالانکہ ڈاکٹروں میں اتنا ٹکراؤ ہے, اتنا تضاد ہے, لیکن بھائی مجبور ہیں, جانا کہاں ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہی جانا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایکسپرٹ ہے نہیں. تو اسی طرح میرے بھائی, جب مسائل میں علماء کے اختلاف ہو یا کچھ بھی ہو, جانا ہم نے مفتیوں کے پاس ہی ہے. مذہب کی تعلیمات ڈاکٹروں سے نہیں ملیں گی, اسکالر سے نہیں ملیں گی, مفتیان کرام سے ملیں گی. ایک اگر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر کے پاس چلے جاؤ. اور اگر مفتیوں کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو زبان درازی کسی کے خلاف مت کرو, جس کی رائے پر اعتماد ہو فالو کرو, دوسرے کا ادب اور احترام کرو. امام شافعی کا کتنے مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا ہے, لیکن پھر بھی امام شافعی دنیا میں سے یہ کہہ کے چلے گئے, الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. حالانکہ کتنے مسائل میں اختلاف کیا. تو یہ ہمارے اکابر تھے, اختلاف کرنا جانتے تھے تمیز کے دائرے میں رہ کے. تو اس لیے کرپٹو کے بارے میں آپ کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہو کر لیں عمل, اور ہو سکتا ہے کل ماہرین کی رائے تبدیل ہو تو دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ بھی تبدیل ہو جائے. اس میں پھر یہ نہیں کہنا پہلے یہ کہہ رہے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں. بھائی پہلے جو ریسرچ تھی اس کے مطابق تھا, اب جو ریسرچ ہے اس کے مطابق. اور گورنمنٹ اگر سرپرستی لے لیتی ہے, کوئی اسٹیبل ہو جاتی ہے کرنسی, تو پھر تو میرا خیال ہے اکثر علماء اس کی جواز کا فتویٰ دیں گے. کافی لمبی بات ہو گئی, لیکن یہ ضروری تھی.